نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا وسط درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ایمان دا سب تو اہم رکن ایمان دی سب تو اہم چیز اور ایمان دی سب تو اہم بنیاد یوم آخرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے 23 سال طور نبوت دی زندگی گزاری، کل عمر مبارک 63 سال سی، اور 40 سال نبوت تو قبل اور 23 سال نبوت تھے۔ ان 23 سالہ دے اندر نبی علیہ السلام نے امت نو صرف 3 مسئلے سمجھائے نے۔ سارا اسلام پڑھ کے دیکھو، لب لباب، مغز، خلاصہ، نچوڑ، یہ 3 مسئلے تو نظر آنے۔ محبوب علیہ السلام نے پہلا مسئلہ یہ سمجھایا لا الہ الا اللہ، دوسرا مسئلہ یہ سمجھایا ہے انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا مسئلہ یہ سمجھایا بعث بعد الموت، مرن تو بعد زندہ ہونا، قیامت تک قائم ہونا، اللہ دی عدالت دا لگنا۔ کیونکہ اس واسطے محبوب علیہ السلام دی آمد تو پہلے لوگ اس عقیدے دے انکاری سن، مرنا تو جان دے سن، مرن تو بعد دی زندگی دے انکاری سن، مرد بہادری نال سن، مرد شجاعت تے نال سن، مرد لڑائی کر کے قتال کر کے ایک دوسرے نال مقابلہ کر کے مردے سن، مرن تو بعد زندگی دے انکاری سن۔ قرآن مجید ایک نہیں 20 آیات، سینکڑوں آیات اس موضوع تھے موجود ہیں۔
عقیدہ آخرت نو قرآن نے بیان کیتا ہے۔ اور وہ آنے والا شخص جس نے محبوب علیہ السلام تو سوال کیتا سی مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب جی ایمان دی تعریف کرو، ایمان کس نو کیا جاتا ہے؟ آپ نے جواب اندر کی فرمایا سی ان تؤمن باللہ، اللہ دی ذات تے ایمان، وملائکتہ، اللہ دے فرشتیاں تے بھی ایمان، وکتبہ، تمام آسمانی کتاباں تے بھی ایمان، ورسلہ، اللہ دے سارے رسولاں تے بھی ایمان، والیوم الآخر، قیامت دے دن تے آخرت تے بھی ایمان، اچھی اور بری تقدیر تے بھی ایمان۔ یہ شخص سوال کر رہے ہیں کہ ایمان دی تعریف کرو، ایمان کس نو کیا جاندہ ہے؟ محبوب بات بیان فرما رہے ہیں کہ یوم آخرت تے ایمان اور عقیدہ ہو۔ جس انسان دا آخرت تے ایمان نہیں، وہ دی دنیا دی زندگی بھی رائے گائے، وہ دی آخرت دی زندگی بھی برباد ہے۔ جو قیامت نو تسلیم نہ کرے، روز حشر نو تسلیم نہ کرے، یوم آخرت تے جس دا ایمان نہ ہوئے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر اسلام دے وچوں بڑی توجہ، انتہائی معذرت نال بڑی توجہ، اگر اسلام دے وچوں آخرت نو نکال دیتا جائے، آج ایک اسلام نے تصور پیش کیتا ہے نا آخرت دا، مرنا، قبر جانا، حشرج کھڑے ہونا، اللہ دی عدالت دا لگنا، حساب و کتاب دی منزل دا آنا، ترازو دا قائم ہونا، جہنم، جنت، پل صراط، سختیاں، اس ساری چیزاں اسلام نے بیان کی تھی۔ ظالم نو ظلم دا بدلہ دیتا جائے گا، زیادتی دا اس نو بدلہ دیتا جائے گا، اس دی انہوں سزا دیتی جائے گی، نیک کرن والے نے نیکی دی جزا دیتی جائے گی۔ اسلام نے بیان کیتا اگر اس تصور نو ختم کر دیتا جائے، اسلام دے وچوں آخرت نو نکال دیتا جائے، آخرت دا تصور اسلام چو ختم کر دیتا جائے، اللہ دی زمین تے عدل اور انصاف بھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ آج اسلام نے حق بیان کیتا ہے آخرت دا، اسلام آدھا ہے کہ تسی مرو گے، قبر جاؤ گے، حساب و کتاب ہوئے گا، پائی پائی، ذرے ذرے، رائی رائی دا تو حساب دینا ہوئے گا۔ اسلام کہہ رہے ہیں کہ دنیا دی حالت کیفیت ساڑھے سامنے جتنا ظلم ہو رہا ہے، اجے تک تے اسلام کہہ رہے ہیں دنیا ظلم کر رہی ہے، دنیا زیادتی کر رہی ہے، جو اسلام دا تصور ختم کر دیتا جائے، دسو انسانیت دی حالت کی ہوئے گی۔ اللہ دی زمین تے عدل قائم نہیں رہ سکے گا۔ عقل بھی یہ بات تسلیم کر دی، عقل اور شعور بھی اسی بات نو تسلیم کر دا کہ کوئی ایسا دن ہوئے، ایک بندہ دنیا تے طاقتور ہے، دنیا تے اس کو پاور ہے، دولت ہے، مال ہے، قوت ہے، طاقت ہے، غریب تے وہ ظلم کردہ ہے، غریب تے وہ زیادتی کردہ ہے۔ مثال دے طور پر آج پوری دنیا دا کفر مسلمانہ تے ظلم کر رہے ہیں، مسلمانہ نو کٹ رہے ہیں، گاجر اور مولی دی طرح مسلمانہ نو کٹیا جا رہے ہیں۔ مسلمانہ دا قصور کیا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا انہوں دے اندر دل نہیں؟ کیا انہوں دے جذبات اور خواہشات نہیں؟ لیکن مسلمانہ نو صرف اس وجہ تو کٹیا جا رہے ہیں، انہوں دا قصور ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ دی صدا پکار دے۔ ظالم ظلم کر رہے ہیں، کفر ظلم کر رہے ہیں۔ عقل بھی یہ بات تسلیم کر دی کوئی ایسا دن آئے جس دن مظلوم نو اس دی مظلومیت دا بدلہ دیتا جائے، ظالم نو اس دے ظلم دی سزا دیتی جائے۔ عقل بھی یہ بات تسلیم کر دی۔ یا میں اور بات آسان کر دینا،
اور چھوٹے تواڈے دماغ دے مطابق ایک مثال دے کہ تنوں بات سمجھانا. 3 بھائی نے، باپ دی وراثت ہے، تقسیم ہوئی. بڑا بھائی طاقتور ہے، تیز تراز ہے، ہوشیار ہے. اس نے دوسرے آپ نال زیادتی کر لی، حق کی وراثت چھین لیا. بھائیوں نو وراثت نہیں دیندا یا تھوڑا بہت دے دیتا ہے تھے، زیادہ تے قابض ہو گیا، اپنے نام چڑھا لئی زمین. بڑا سی قبضہ بھی اس دے کول، تجارت بھی اس دے کول، کاروبار بھی اس دے کول، باپ دا بنگلہ تے کوٹھی بھی اس دے کول، سب کچھ اس نے ہتھیا لیا. دوسرے بھائیوں نال زیادتی کر لی. ہن دوسرے مجبور نے، مظلوم نے، پیسہ ہے نہیں، دولت ہے نہیں، طاقت ہے نہیں. یہ دنیا تو مظلوم ہی چلے جاندے ہیں، بڑا زیادتی کر لیندہ ہے، ہتھیا لیندہ ہے. کیا عقل بات نہیں کہندی کہ کوئی ایسا دن آئے جس دن مظلومہ دی بھی اللہ رب العزت دی عدالت فیصلہ کیتا جائے، مظلومہ دی یا سنی جائے. عقل بات تسلیم کر دی کہ آخرت قائم ہونی چاہیے دی، کوئی ایسا دن ہونا چاہیے. تو دن اللہ نے رکھیا ہے. اس دن دی تعلیم اتنی دیتی، جب تک اس دن تے تیرا ایمان و عقیدہ نہ ہوئے تیری نماز بھی اللہ قبول نہیں فرمان گے. نماز پڑھ دیا تکیہ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین. لوگو جزا و سزا دے دن دا مالک اللہ ہے. یہ انسان نماز اندر تسلیم کر دے، انسان دی عقل بھی یہ بات تسلیم کر دی. کوئی دن ایسا ہونا چاہیے، کوئی گھڑی ایسی ہونی چاہیے، کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے جس عدالت دے اندر ظالم نو اس تے ظلم دا بدلہ دیتا جائے، مظلوم نو مظلومیت دی جزا دیتی جائے. حضرات محترم، او دن قیامت دا دن نے، دن آخرت دا دن، یوم الآخرت پر ایمان. ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. یوم آخرت ایمان، یوم آخرت ایمان، قیامت ایمان. میرے محبوب تو پہلے لوگ اس عقیدے دے انکاری سن. نبی پاک دی آمد تو پہلے لوگ مرنا تے جان دے سن، مرن تو بعد زندگی دے انکاری سن. مرنا تے جان دے سن، مرن تو بعد اٹھن دے انکاری سن. قرآن مجید اندر ایک نہیں 20 آیات موجود نے. اللہ فرماتے ہیں مشرکین نے آ کر کے اعتراض کیتا ہے کیا ہے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاغِرَةِ. مشرکین مکہ دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی آدھے ہو مرن تو بعد زندہ کیتا جائے گا. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جدو ساڑیاں ہڈیاں مٹی بن جان گیاں، کیا ادو سنو زندہ کیتا جائے گا؟ کیا ادو سنو اٹھایا جائے گا؟ قرآن دے ایک اور مقام تے اللہ فرماندے نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اللہ فرماندے نے کافر آندے نے وقال الذین کفروا، کافر اپنی زبان چو کہنے لگے حل ندلکم علی رجل حل ندلکم علی رجل، کیا تنو اسی ایسا بندہ نہ دکھلائیے جڑا ادعا پیا کردہ کی دعویٰ کیے حل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید.
آندے نے بندہ دعویٰ پیا کردا ہے کہ جدوں تہاڈیاں ہڈیاں بسیداں ہو جان گیاں، جدوں تہاڈا ماس مٹی کھا جائے گی، جدوں تہاڈیاں ہڈیاں نو مٹی کھا جائے گی، انکم لفی خلق جدید، تانوں دوبارہ زندہ کیتا جائے گا، دوبارہ کھڑا کیتا جائے گا۔ کیا تانوں ایسا شخص نہ دکھائیے؟ قرآن دا ایک اور مقام مشرکین مکہ نے انتہائی کر دیتی ہے۔ ایک ظالم بدبخت نے جناب اس تو آگے بڑھ گیا قبرستان دے اندر، قبرستان دے وچوں ایک ہڈی لے کر کے آیا ہے۔ یہ ہڈی مٹی بن چکی ہے۔ آج بھی قبراں کھود دے وقت کئی ہڈیاں ایسی نکل آندیاں جو مٹی بن چکیاں نے۔ اس نے ہڈی اٹھائی، آیا نبی علیہ السلام سے، محبوب تشریف فرمانے، یہ آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی آندے ہو انہاں ہڈیاں جان پائی جائے گی، انہوں دوبارہ کھڑا کیتا جائے گا، زندہ کیتا جائے گا، اللہ دی عدالت لگے گی، زندہ ہو گے۔ اے دسو کھانا اے ہڈیاں، اے جو نے ہڈی پکڑی نا ہاتھ دے اندر، اس نو بھور دیندہ ہے زمین تے مٹی بن کے ہڈی گر گئی، آندہ ہے ہڈیاں زندہ ہون گیاں جڑیاں مٹی بن گئیاں، انچ کون جان پائے گا؟ اجے اعتراض کر کے کھڑا ہے، ہٹیا نہیں سامنے ہم۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے وحی نازل فرما دیتی ہے، قرآن نازل ہو جائے۔ اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ فرما دینے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اے محبوب جی اس بندے نو کی ہو گیا ہے، سانو مثالاں بیان کردہ ہے، ہڈیاں چک چک کر کے سانو مثالاں بیان کردہ ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی پیدائش نو بھول گیا ہے، اپنی تخلیق نو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، آندہ کیے نا ہڈیاں اندر کون جان پائے گا جدو یہ ہڈیاں مٹی بن چکیاں نے۔ قل محبوب جی تسی اعلان فرما دو، کل میرے محبوب تسی فرما دو، کل میرے نبی جی اپنی زبان نبوت جو تسی اعلان کر دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اوہی اللہ انہاں ہڈیاں سے جان پائے گا، اوہی اللہ انہاں ہڈیاں نو زندہ کرے گا۔ انشأھا اول مرہ، جس اللہ نے پہلی مرتبہ زندہ کیتا ہے، جس اللہ نے پہلی مرتبہ عدم تو وجود عطا کیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ فرمایا اللہ رب العزت تو قدرت رکھن والے نے، طاقت رکھن والے نے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ میرے محبوب فرماندے نے اللہ تینوں اٹھائے گا، تینوں زندہ کرے گا اور تینوں جہنم وچ داخل کرے گا۔ آج تو مثالاں بیان کرنا ہے ہڈیاں چک چک کر کے، انہاں ہڈیاں کون جان پائے گا جو مٹی بن چکیاں نے؟ سن لے میری بات، اللہ تینوں زندہ کرے گا، اللہ تینوں جہنم دے اندر داخل کرے گا۔ تو عقیدہ آخرت دا انکار کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام دے سامنے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ذکر کیتا ہے، عبداللہ بن جدعان، مکے کا مشہور و معروف انسان، اتنا بڑا امیر آدمی جس کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، حاتم تائی عبداللہ بن جدعان۔ امی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی ہوتیاں نیکیاں انہوں فائدہ دین گیاں، اتنا بڑا امیر، غریباں تے خرچ کرن والا، بیواواں تے خرچ کرن والا، مسکیناں تے خرچ کرن والا، حاجیاں نو ستو پھلان والا، حاجیاں نو کپڑے لے کے دین والا، حاجیاں نو زادے راز لے کے دینے والا، مسجد الحرام تے خرچ کرن والا۔ کیا عبداللہ بن جدعان دیاں نیکیاں، سخاوتاں، حج، عمرے اس نو فائدہ دین گے؟
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی تے تشریف فرمانے میرے نبی نے چٹائی دے وچوں ایک تنکا نکالیا ہے. آپ فرماندے نے عائشہ اس تنکے دے برابر بھی عبداللہ بن جدان نو اودیاں نیکیاں فائدہ نہیں دین گیاں, اودیاں سخاوتاں فائدہ نہیں دین گیاں. امی عائشہ فرماندی نے میں چونک گئی, اللہ دے محبوب پیغمبر جی اتنا بڑا سخی آدمی, اتنا بڑا سخی آدمی انہوں ایک ککھ دے برابر ایک تیلے دے برابر بھی فائدہ نہیں ہوئے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے عائشہ او دا یوم آخرت تے ایمان نہیں سی, او دا مرن تو بعد زندہ ہون تے ایمان نہیں سی, او دا یوم الفرقان تے ایمان نہیں سی, او دا قیامت تے ایمان نہیں سی. لوگوں قیامت دے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر آیات نازل فرما دتیاں نے. اللہ فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. اللہ فرماتے نے لا اقسم بیوم القیامہ, لوگوں میں نے قیامت دے دن دی قسم, قیامت دے دن دی قسم. اللہ نے قیامت دی قسم اٹھائی ہے, اللہ نے قیامت دی قسم اٹھائی ہے. کہتے اللہ فرماتے نے ینبأ الانسان, ینبأ الانسان, اسی انسان نو خبر دے دیاں گے, اسی انسان نو دس دیاں گے بما قدم و اخر, جو انسان اگے پیچ کے آیا ہے, جو پیچھے چھوڑ کر کے آیا ہے, یہ خبر انسان دے سامنے آ جائے گی. کہتے اللہ فرماتے ہیں جدو قیامت قائم ہو جائے گی انسان روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, تے اپنی زبان چکوے گا. یقول الانسان, یقول الانسان یومئذ این المفر, انسان کہے گا ہائے آج میں کدھر دوڑ کر کے جاواں, نسن واسطے جگہ نہیں ہوئے گی, دوڑن واسطے جگہ نہیں ہوئے گی. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ جدو قیامت قائم ہو جائے گی اللہ دی زمین نو الٹا کر دیتا جائے گا, اس زمین پلٹا کھا جائے گی, اس زمین الٹا دیتی جائے گی, اس زمین تو نام و نشان مٹا دیتا جائے گا, اس زمین تے کوئی پہاڑ نہیں بچے گا, اس اللہ دی زمین تے کوئی درخت نہیں بچے گا, اس اللہ دی زمین تے کوئی جناب ٹیلا نہیں بچے گا, اس اللہ دی زمین تے کوئی چیز کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی. فرمایا ساری زمین, صحیح البخاری دی حدیث دی الفاظ نے میرے محبوب فرماندے نے جویں جناب سفید میدے دی جناب بندہ روٹی پکاندا ہے, سفید میدے دی روٹی جس طرح پک جاندی ہے, فرمایا اس طرح زمین نکل آئے گی, اللہ دی زمین تے کوئی نشان باقی نہیں رہ جائے گا. زمین دے اندر جناب زمین جدو الٹا دیتی جائے گی, میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرماندے نے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. لوگوں جس دن زمین نو بدل دیتا جائے گا, جس دن زمین نو تبدیل کر دیتا جائے گا, زمین الٹا دیتی جائے گی, انسان قبراں چو نکال لے جان گے, مرن تک تے ہر کوئی جان دے. آؤ میں قیامت دا ذکر کر جاواں کیونکہ میرا جو موضوع کی ہے یوم آخرت تے ایمان, قیامت تے ایمان. لوگوں جس بندے دا ایمان آخرت تے نہیں او دا ایمان اللہ نو قبول نہیں, جڑا آخرت نو تسلیم نہیں کردا او دے ایمان انو فائدہ نہیں دے گا. جڑا بندہ آخرت نو نہیں مندا وہ بندہ کل قیامت والے دن سرخرو نہیں ہو سکے گا. تو مان یا نہ مان قیامت تے قائم ہوئے گی, تیرا عقیدہ ہوئے یا نہ ہوئے قیامت تے پھر بھی قائم ہوئے گی. تو تسلیم کر یا نہ کر قیامت تے پھر بھی قائم ہوئے گی. تو نہیں مرنا چاہتا موت آ کر کے رہندی ہے, بندہ نہیں مرنا چاہتا موت تے پھر بھی آ کر کے رہندی ہے. بندہ غریب نہیں ہونا چاہتا غربتاں پھر بھی آ جاندیاں نے, بندہ نقصان نہیں اٹھانا چاہتا نقصان پھر بھی آ جاندا ہے, بندہ بری تقدیر تو دور نسدا ہے بری تقدیر پھر بھی ٹکرا جاندی ہے. یہ میرے اللہ دے فیصلے نے, میرے اللہ دے امر نے. کیوں اللہ فرماتے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
فرمایا بابرکت او ذات جدے ہاتھ دے اندر ہے ساری کائنات دی بادشاہی، جدے ہاتھ دے اندر ہے ساری کائنات دی بادشاہی۔ کتے اللہ فرماندے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ساری کائنات دا بادشاہ کون ہے؟ ذرا گونج پہ جائے، ساری کائنات دا بادشاہ کون ہے؟ اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ جو تو بادشاہی اس مالک دے ہاتھ دے اندر ہے، پھر فیصلے بھی اسے دے چلن گے۔ ان الحکم الا للہ، امر تے قانون تے فیصلہ بھی میرے اللہ دا چلے گا، حکم تے حکومت بھی میرے اللہ دی چلے گی۔ وہی ہوندا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوندا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ دے چاہے دے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات ذی وقار بندے نو نقصان پہنچدا ہے، بندہ نقصان نہیں لینا چاہتا، بندے تے موت آندی بندہ مرنا نہیں چاہتا، بندے نو گھاٹا پیندا بندہ گھاٹا لینا نہیں چاہتا۔ یہ فیصلے میرے اللہ دے، امر میرے اللہ دے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو جدو اللہ رب العزت قیامت قائم کرنگے، مرنا تے ہر کوئی جاندہ ہے، مرن تو بعد دا ذکر کریے۔ جدو قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ رب العزت قیامت نو قائم فرما دینگے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ محبوب علیہ السلام فرماندے نے زمین انج کر کے میدے دی طرح ہو جائے گی، اللہ دی زمین تے کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ لوگاں نو قبراں دے وچوں اٹھا لیا جائے گا، لوگ قبراں دے وچوں اٹھ جان گے، دوسرا سور پھونکیا جائے گا، لوگ زندہ ہو جان گے، لوگ قبراں دے وچوں باہر نکل آن گے۔ کس حالت دے اندر؟ صحیح البخاری میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود محبت نال پڑھیا کرو، پیار دے نال پڑھیا کرو۔ ایدا فائدہ اے ہوندا ہے کہ جمعے دے دوران بندے نو نیند نہیں آندی، اور بھی کئی ایک فوائد نے، ایک فائدہ بھی ہوندا ہے کہ بندے دی نیند کھل جاندی۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب علیہ السلام فرماتے نے لوگو بندہ جدو قبر چ باہر آئے گا حفاتن عراتن غرلا، حفاتن عراتن غرلا، بندے دے جسم تے کپڑا نہیں ہوئے گا، بندے دے پیر اندر جتی نہیں ہوئے گی، بندے دے سر تے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، بندہ اپنی قبر چ باہر نکل کے کھڑا ہو گیا ہے۔ محبوب پیغمبر فرماتے نے بندے جان گے کدھر جانا ہے؟ میدان محشر دے اندر۔ محشر دا میدان کتھے ہوئے گا؟ میرے نبی فرماتے نے جتھے عرفے دا میدان ہے، جتھے حاجی لوگ جا کر کے حج ادا کردے نے، اتھوں جانا ہے عرفے دے میدان دے اندر۔ پیدل جانا ہے، سواری کوئی نہیں، پیدل جانا ہے، سواری کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، اور انسان نے جانا کس حال دے اندر ہے؟ اللہ فرماتے نے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے دا بوجھ اٹھان واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ ہر بندے دے اوپر او دے گناہ دا بوجھ لد دتا جائے گا، ہر بندے دے اوپر اس دے گناہ دی گڑڑی لد دیتی جائے گی، ہر بندے دے اوپر اس دے گناہ دا بوجھ پا دیتا جائے گا۔ بندہ جائے گا اپنے بوجھ نو کسیٹ کر کے لے جائے گا، بندہ جائے گا اپنے گناہ نو اٹھا کر کے لے جائے گا، بندہ جائے گا اپنا بوجھ اٹھا کر کے لے کر کے جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں ایک اگ چلے گی، اگ لوگوں نو میدان محشر دے اندر جمع کر دے گی، جتھے بندے رک جان گے اگی رک جائے گی۔ فرمایا اگ تو ڈر دیو یا لوگ میدان محشر دے اندر پہنچ جان گے، 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا۔ اللہ رب العزت دی عدالت نو پہنچ دیاں لوگاں نو کئی ایک سال لگ جان گے، کئیاں سالاں تو بعد جا کر کے لوگ میدان محشر دے اندر جمع ہون گے۔ میرے پیر آج میری تیری تگودو کی ہے، آج میری تیری تمنا تے تڑپ تے کوشش کی ہے، میرے کول اچھی سواری آ جائے، میرے کول اچھا بنگلہ آ جائے، میرے کول اچھی سواری آ جائے۔ ہر بندہ اچھی سواری دی تلاش دے اندر ہے۔ کدی اس وقت نو بھی سوچیا کر جدو تو قبر چوں باہر نکلے گا تیرے کول سواری کوئی نہیں ہوئے گی، جدو تو میدان محشر دے اندر جانا ہوئے گا تیرے کول سایہ کوئی نہیں ہوئے گا، جدو تو میدان محشر دے اندر پہنچنا ہوئے گا تیرے کول پانی کوئی نہیں ہوئے گا۔ اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے نے لوگوں کل قیامت والے دن کئیاں سالاں تو بعد بندہ جدو میدان محشر دے اندر پہنچے گا، بندے دی خواہش تمنا تڑپ کی ہوئے
گی کہ بندہ اج کسی کرسی تے بہ جائے، اج میں نے کوئی اچھی جگہ مل جائے میں آرام کر لواں، میں کسی صوفے تے بہ جاواں۔ امام زین العابدین فرماندے نے بہنا تے دور دی گل ہے، میدان محشر دے اندر لوگاں نو اللہ دی عدالت دے اندر بڑی مشکل دے نال زمین تے دو پیر رکھن دی جگہ ملے گی۔ اتنی زمین تنگ ہو جائے گی، اتنی انسانیت آ جائے گی، بڑی مشکل دے نال دو پیر زمین تے لگن گے، انسان پسینے اندر شرابور ہوئے گا۔ میں آج یہ حدیث اندر پڑھ رہا ہوں، میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ رب نو کہے گا اللہ ایس پسینے تو نجات دے دے، بھامے میں نو جہنم وچ گرا دے۔ مسند احمد دی حدیث کے مطابق بندے نو اتنی پیاس لگے گی، پیاس دی وجہ تو بندے دی زبان نکل کر کے سینے تک آ جائے گی، بندے دی زبان نکل کر کے سینے تک آ جائے گی، بندہ پیاس دی حالت دے اندر ہوئے گا، میدان محشر دے اندر پہنچ جائے گا، اللہ رب العزت دی عدالت لگ جائے گی۔ اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر جدو میدان محشر دے اندر انسان پہنچے گا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرما دینے لوگوں کل قیامت والے دن جدو لوگ میدان محشر دے اندر جان گے، کئی بندے ایسے بھی ہونگے جڑے قبراں چوں نکل دیاں نال، جڑے قبراں چوں نکل دیاں نال، جڑے قبراں چوں نکل دیاں نالی جناب لبیک پکارن لگ جان گے، لبیک پکارن لگ جان گے۔ ایک بندہ میرے نبی دے نال حج کر رہا ہے، ایک صحابی میرے محبوب دے نال حج کر رہا ہے، حج کردیاں صحابی اپنی سواری تو گر گیا ہے، احرام دی حالت دی اندر ہے۔ میرے نبی فرماتے نے میرے صحابہ انہوں غسل دے دیتا جائے، انہوں کفن دے دیتا جائے، عام میت نو 3 چادر اندر کفن دیتا جاندہ ہے۔ میرے نبی فرماتے نے میرے صحابہ انہوں 2 چادر اندر کفن دیتا جائے، ادھا سر بھی ننگا رکھیا جائے کیونکہ حاجی نے اپنا سر نہیں ٹکنا ہوندہ، احرام دی حالت دی اندر سر ننگا رکھنا ہوندہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے ادھا سر نہ کجیا جائے، سر ننگا رکھیا جائے، اور نبی پاک فرماتے نے انہوں خوشبو بھی نہ لگائی جائے کیونکہ حاجی خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، احرام دی حالت کے اندر خوشبو لگانا بھی جائز نہیں۔ میرے نبی فرماتے نے میرے صحابہ اسی حالت کے اندر انہوں دفن کر دیتا جائے۔ جدوں ان لوگاں دیاں قبرہ پھٹن گیاں، لوگ قبرہ چو بیر نکلن گے، اے بندہ جدو قبر چو بیر آئے گا میرے نبی فرماتے نے دی زبان تے تلبیہ جاری ہوئے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے بندہ تلبیہ پکاردہ اٹھ رہا ہوئے گا۔ لوگوں کئی بندے سال دے اندر بھی اٹھن گے، اپنی زبان چو گالیاں دے رہے ہونگے، کئی بندے میدان محشر دے اندر اس حال دے اندر اٹھن گے، اپنی زبان چو مندہ بول رہے ہونگے۔ آج ہی میں پڑھیا میرے پیغمبر فرماتے نے بندہ جس حال اچ مرد ہے، بندہ جس نیت تے مرد ہے، بندہ جس خیال اچ مرد ہے، بندہ جس عقیدے تے مرد ہے، قیامت والے دن اسی عقیدے تے بندے نو کھڑا کیتا جائے گا۔ جس سوچ تے تیری موت آئے گی اسی سوچ تے تینو قیامت نو اٹھایا جائے گا۔ اپنی سوچ دا زاویہ بدل، جی تیری سوچ کوٹھی بنانا، بنگلہ بنانا، کاروبار سجانا ہے، پھر تینو اسی سوچ تے قیامت نو اٹھایا جائے گا۔ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے لوگانو ڈران واسطے اللہ رب العزت میدان معاشر دے اندر جہنم نو حکم دے دیتا جائے گا۔ صحیح مسلم دی روایت دے مطابق 70,000 زنجیر جہنم نو پایا ہے، ایک ایک زنجیر نو 70,000 فرشتے نے پکڑے آئے، انہوں کسیٹ کر کے جہنم نو میدان معاشر دے اندر لے کر کے آندہ جائے گا۔ جہنم چیخ رہی ہوئے گی، جہنم چلا رہی ہوئے گی، جہنم دھاڑا مار رہی ہوئے گی۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کائنات دیو لوگو اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر میدان معاشر دے اندر جہنم دے اوپر پل صراط رکھ دیتا جائے گا۔ میرے نبی فرماندے نے لوگو پل صراط وال نلو بریک ہوئے گا، تلوار نلو تیز ہوئے گا، وال نلو بریک ہوئے گا، تلوار نلو تیز ہوئے گا۔ ہر بندہ اس تو گزر کر کے جائے گا، ہر نبی اس پل صراط تو گزر کے جائے گا، ہر اللہ دا ولی اس پل صراط تو گزر کر کے جائے گا، ہر انسان اس
پل صراط تو گزر کر کے جائے گا، ہر مرد تے عورت اس پل صراط تو گزر کر کے جائے گا۔ حضرات ذی وقار میرے نبی فرماندے نے یہ پل صراط وال نلو بریک ہوئے گا۔ ذرا تصور تک کر میرے مسلمان ویرا، میری تیری سوچ کی بن گئی ہے، میرا تیرا انداز کیوں بدل گیا ہے؟ کدے اپنی آخرت نو یاد کریا کر، کدے اپنی قبر نو یاد کریا کر، کدے اپنے معاشر نو یاد کریا کر، کدے اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر کھڑے ہون نو یاد کریا کر۔ میرے نبی فرماندے نے اس پل صراط دے اوپر، اس پل صراط دے اوپر تو انسان گزر کر کے جائے گا۔ میرے نبی فرماندے نے ایک ٹولی انج دی بھی ہوئے گی جڑی تیز بجلی دی طرح، جویں بجلی چمک دی ہے، فرمایا بجلی دی طرح اس پل صراط تو گزر جائے گی۔ ایک جماعت انج دی بھی ہوئے گی، میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے تیز آندھی دی طرح گزر جان گے، تیز اونٹ دی طرح گزر جان گے۔ پھر میرے نبی فرماتے نے جڑا آخری بندہ اس پل صراط تو گزرے گا وہ ڈھاندا ٹپاندا گردا گراندا زخمی ہو کر کے گزر جائے گا۔ میرے نبی فرماتے نے لوگو اس پل صراط دیر دگرد انج کر کے کنڈے بنا دیتے گئے نے۔ اے حقوق دا کنڈا ہے، تو بہن دا حق نہیں دیتا، اج بہن دے حق دا کنڈا پل صراط دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اپنے بیوی دا حق نہیں دیتا، تو اپنے بیٹیاں دا حق نہیں دیتا، تو اپنے والدین دا حق نہیں دیتا، تو مہماناں دا حق ادا نہیں کیتا، تو اپنے جناب ہمسایاں دا حق ادا نہیں کیتا۔ حقوق دے کنڈے، زکاة دے کنڈے، نماز دے کنڈے، حضرات ذی وقار ہر چیز دا کنڈا میدان معاشر دے اندر پل صراط دے اوپر جناب لگا دیتا جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جس چیز دی بندے اندر کمی ہوئے گی، جس چیز دی بندے اندر خامی ہوئے گی، یہ کنڈا بندے نو پکڑ کر کے جہنم وچ گرا دے گا، یہ کنڈا بندے نو پکڑ کر کے جہنم دے اندر گرا دے گا۔ حضرات ذی وقار پل صراط نو رکھیا جائے گا۔ ایک حدیث اندر میرے پیغمبر نے انج بھی فرمایا، محبوب علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ اس حالت دے اندر آئے گا، یہ گلے دے اندر 7 زمیناں توق بنا کر کے ڈال دیتیاں جان گیاں۔ محبوب جی بندہ کون ہوئے گا؟ محبوب فرما دے نے میرے صحابہ یہ بندہ ہے جنہیں دنیا تے اپنے بھائی دی زمین تے قبضہ کیتا ہے، جو ایک بلشت قبضہ کرے گا اللہ قیامت والے دن 7 زمینہ میدان معاشر دے اندر 7 زمینہ اس بندے دے گلے اندر توق بنا کر کے ڈال دیں گے۔ قیامت قائم ہوئے گی۔ قیامت کے ایمان کے بغیر بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ قیامت تے عقیدہ نہ ہوئے، یاد رکھیے اگر قیامت تے ایمان نہ ہوئے بندے دا ایمان درست نہیں۔ قیامت قائم ہوئے گی، قرآن اندر حدیث اندر دلائل موجود نے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر تے ایمان، یوم آخرت تے ایمان، یوم آخرت تے ایمان۔ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھوں تک بیان کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے لوگو جدو قیامت قریب آ جائے گی اللہ دی زمین تے کچھ علامتاں بھی ظاہر ہو جان گیاں، اللہ دی زمین تے کچھ حالات خاص ظاہر ہو جان گے، اللہ دی زمین تے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہو جان گیاں۔ محبوب جیو کیڑیاں نشانیاں لے؟ فرمایا لوگو جدو قیامت بالکل قریب آ جائے گی اللہ دی زمین تے مرداں دی تعداد کم ہو جائے گی، عورتاں دی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ قیامت قریب آ جائے گی اللہ دی زمین تے مرد تھوڑے ہو جان گے، عورتاں زیادہ ہو جان گیاں۔ آج تو اپنے گھر دے اندر بیٹھ کر کے اپنی فیملی دے مرد بھی گن لے، اپنی فیملی دیاں عورتاں بھی گن لے، تو میرے پیغمبر دی حدیث دی صداقت نو پہنچ جائے گا۔ کیا آج عورتوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے؟ عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ فرمایا جب قیامت قریب آئے گی اللہ کی زمین پہ قتل عام ہو جائے گا، ہر جام ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، بات بات پہ قتل، چھوٹی چھوٹی چیز پہ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ یہ قیامت کی علامت اور نشانی ہے۔ ایک حدیث اندر میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں جدو قیامت قریب آئے گی جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹے لوگ عام ہو جائے گا، جھوٹ عام بولا جائے گا، جھوٹ پہ انحصار ہوگا۔ انہوں نے کیا نے مولانا یہ جھوٹ نہ بولیے تو کاروبار ہی نہیں چلتا،
دکانداری ہے ہی ساری کوڑ دے نال. یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. فرما اللہ دی زمین تے جدو قیامت قریب آ جائے گی، اس امت دے مردان دے دلان دے اندر ایک فتنہ سما جائے گا. فتنہ حب المال. لوگ مال دے پیچھے دوڑ پین گے صبح تو لے کر کے شام تک، شام تو لے کر کے صبح تک. ایک کوئی کوشش ہوئے گی مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے. حلال دی کوئی پرواہ نہیں، بس مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے. حضرات دی وقار قیامت دی علامت ہے، قیامت دی نشانی. آج میں بھی سوچاں، تسی بھی سوچو، ساڑا پورا معاشرہ کس چکی اندر پس رہا ہے. آج سارا معاشرہ کس جناب تگو دو دے اندر لگے ہے. آج سارا معاشرہ کیڑی گڈی نو چلا رہا ہے. آج سارا معاشرہ کس چیز دے پیچھے دوڑ رہا ہے. صبح تو لے کر کے شام تک یہ تمنا ہے کہ پیسہ آ جانا چاہیے. جدی دیاڑی ماری گئی وہ سر پھڑ کے بہ جاندا ہے، جدے کل دولت نہیں آندی وہ دوجیاں نو لٹنا شروع کر دیندا ہے. حضرات دی وقار یہ بھی قیامت دی علامت ہے. میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جدو قیامت قریب آ جائے گی، قیامت دے قریب میری امت دے لوگ میرے صحابہ نو گالیاں دین لگ جان گے. یہ بھی ایک قیامت دی علامت ہے کہ صحابہ نو گالی دیتی جائے گی. آج صحابہ نو گالی سر عام دیتی جا رہی، اتنی سر عام. آج کیڑا دن ہے؟ آج کی دن ہے؟ جمعہ. کل ہفتہ، پرسوں اتوار. میری بات پہ نہیں یقین نہ کیجئے، پرسوں دیکھ لینا ہفتے اتوار والے دن 22 رجب کو لوگ مٹھائیاں تقسیم کرنگے. 22 رجب مٹھائیاں تقسیم ہوگی، کھیریں پکائیں گے، حلوے اور سیویاں پکائیں گے. آپ کے گھر میں بھی وہ مٹھائی آئے گی. جان دے ہوئے 22 رجب دے کنڈیاں دے نام تے مٹھائی ونڈی جائے گی، حلوے ونڈے جان گے، کنڈے بھرے جان گے، کنڈے بھرے جان گے. جان دے ہو کنڈے کینے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خال المؤمنین، پوری امت دے خالو، پوری امت دے مامو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات دی خوشی دے اندر لوگو صحابہ کرام دی دشمنی دے اندر جناب مٹھائیاں تقسیم کیتیاں جان گیاں. صحابہ کرام نو سریام اج گالیاں دیتیاں جا رہیاں نے. میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے جدو صحابہ کرام نو گالیاں دیتیاں جان، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جدو تسی انہاں لوگاں نو دیکھو جڑے میرے صحابہ نو گالیاں دیندے نے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. میرے نبی فرماتے نے تسی اپنی زبان چکو، لعنت ہوئے توڑے رہے اوپر اللہ دی لعنت ہوئے، توڑے اس برے فعل تے اللہ دی لعنت ہوئے، توڑے اس برے عمل تے اللہ دی لعنت ہوئے. تسی صحابہ دے خلاف زبان کھول رہے ہو، تسی صحابہ نو مندہ بول رہے ہو جنہاں نو رب نے معاف کر دیتا ہے. فرمایا بھی قیامت دی علامت ہوئے گی، لوگ میرے صحابیاں نو برا کہن لگ جان گے، لوگ میرے صحابیاں نو گالیاں دین لگ جان گے. حضرات ذی وقار 22 رجب حضرت امیر معاویہ دی شہادت دا دن، جناب موت دا دن ہے. 22 رجب میرے امیر معاویہ دی وفات دا دن ہے. انہاں دی وفات دی خوشی دے اندر شیعہ اور رافضی انہاں مٹھائیاں نو تقسیم کرے گا. ساڑھے سنی مسلمان بھی کھا جان گے، ساڑھے سنی مسلمان بھی رجبی کنڈیاں دے نام تے مٹھائیاں تقسیم کرنگے، اپنے گھراں دے اندر کنڈے بھرنگے. حضرات ذی وقار صحابہ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ جان دے ہو کون امیر معاویہ؟ اتنا احسان کیتا امیر معاویہ نے سمت دے. اللہ دی قسم کوئی انسان احسان کرے گا تو کرے گا جتنا احسان اس امت دے امیر معاویہ نے کیتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دی زندگی دی اندر اسلام 9 لاکھ مربع میل تک پہنچے آئے. جناب ابو بکر صدیق دی زندگی دے اندر ابو بکر صدیق جس دن دنیا تو گئے نے اسلام 11 لاکھ مربع میل تک پہنچے آئے. میرے عمر فاروق خلیفہ بنے، عمر فاروق دے دور خلافت دے اندر اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پہنچے آئے. سیدنا عثمان خلیفہ بنے، حضرت عثمان دے زمانے اندر اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پہنچے آئے. پھر سیدنا علی خلیفہ بنے، سیدنا علی دی خلافت دے اندر اسلام
اسلام سکڑیا ہے، اسلام پیچھے نو آیا ہے، لوگ آپس کے اندر لڑن لگ گئے، صحابہ دیاں جنگاں شروع ہو گئیاں، فتنے ظاہر ہو گئے، اسلام دوبارہ 22.5 لاکھ مربع میل تک آ گیا ہے۔ پھر زمانہ میرے امیر معاویہ دا آیا ہے، 20 سال حکومت کی تھی، 20 سال امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین رہے، 20 سال سیدنا امیر معاویہ نے مسلمانہ دی باغ ڈور سنبھالیے۔ امیر معاویہ دے زمانے اندر اسلام 64 لاکھ مربع میل تک پھیل چکے ہے، آدھی دنیا تو زیادہ تے اسلام دا جھنڈا لہران والا امیر معاویہ ہے۔ یہ نہیں سمجھ آئی، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے، ایک دن میرے پیغمبر میرے گھر دے اندر تشریف فرمانے، نبی پاک ستے نے، آپ ستے نے، سو کر کے اٹھے نے، نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیتا ہے، آپ نے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ میں پوچھیا محبوب جی تسے کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا ام حرام میں خواب اندر دیکھیا ہے، میں نو اللہ نے دکھایا ہے، میری امت دے کچھ لوگ نے، میری امت دی ایک جماعت ہے، میری امت دے گروہ ہے۔ فرمایا پانی دے اوپر جویں بادشاہ تختاں تے بیندے نے، انج پانی دے اوپر تیر کر کے تختاں تے بیٹھ کر کے بیڈاں تے ٹیک لگا کر کے میری امت دا ایک گروہ پانی دے اندر جہاد واسطے نکل پیا ہے۔ اور میرے نبی فرماندے نے اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت دا پہلا گروہ جڑا پانی تے لشکر دے جائے گا، جڑا پانی دے اوپر تر کر کے جہاد کرے گا، فرمایا فقد اوجبوا، اس لشکر اندر جتنے بندے شریک ہون گے انہاں سارے تے جنت واجب ہو جائے گی۔ میرے نبی فرماندے نے میں انہاں لشکر والیاں نو دیکھ رہا ہاں جویں بادشاہ تختاں تے بیندے نے، ان جو لشکر بیٹھو یا جناب تختاں دے اوپر اور اسلام لئی جہاد لئی نکل پیا ہے۔ حضرت حرام فرما دیا نے محبوب جی میرے واسطے دعا کرو میں بھی اس لشکر اندر شریک ہو جاواں۔ فرمایا تو بھی اس لشکر اندر شریک ہوئیں گی۔ جان دیو یہ لشکر کدوں نکلیا، یہ لشکر کس زمانے اندر نکلیا؟ ابو بکر صدیق دا زمانہ آیا، امیر معاویہ شام دے گورنر نے فرمایا صدیق میں نو اجازت دیو میں اسلامی بیری بیڑا تیار کراں۔ فرمایا نہیں معاویہ اسلام کو اتنے وسائل نہیں۔ عمر دا زمانہ آیا، عمر نے اجازت نہ دیتی۔ امیر عثمان دا زمانہ آیا، امیر عثمان نو سیدنا امیر معاویہ کر کے کہندے نے امیر عثمان جی میں نو اجازت دے دیتی جائے، میں نو اجازت دے دیتی جائے میں اسلامی بیری بیڑا تیار کر دے ماں۔ حضرت عثمان فرماندے نے امیر معاویہ وسائل نہیں۔ فرمایا وسائل دی تسی پریشانی نہ لو، امیر معاویہ شام دے علاقے چو چندہ کٹھا کرے گا، شام دے علاقے چو فنڈ کٹھا کرے گا، امیر معاویہ بیری بیڑے تیار کرے گا۔ سیدنا امیر معاویہ نے اتنا بڑا بیری بیڑا تیار کیتا ہے جے دے اندر 1700 کشتیاں آ جاندیاں سن، 1700 کشتیاں۔ اور جان دیو جس دن لشکر مدینے تو روانہ ہویا ہے، اعلان ہویا ہے امیر عثمان دی خلافت اندر، نکلو لوگو لشکر جا رہا ہے جدے بارے میرے نبی دی حدیث ہے اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، جو لشکر سب سے پہلے جہاد کرے گا پانی کے اوپر وہ جنت میں جائے گا، جو بھی اس میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ حضرات ذی وقار اس لشکر دے اندر صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے آئے، صحابہ اس لشکر اندر شریک ہوئے، صحابہ اس لشکر اندر شریک ہوئے۔ میں سوال کرنا یہ لشکر جڑا انہاں کشتیاں تے بہ کے اس بیری بیڑے تے بیٹھ کر کے جہاد کرے، وہ لشکر سارا جنت تے جائے گا، جنہیں بیری بیڑا بنایا ہے وہ کتھے جائے گا؟ جنہیں بیری بیڑا بنایا ہے اس دے بارے تسی بکواس کر دے ہو۔ حضرات ذی وقار سنی مسلمانوں سمجھو اور سنبھلو، حالات دی نزاکت نو سمجھو، ملک پاکستان دے حالات اس متحمل نہیں نے۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام دی دشمنی اندر شیعہ اتنے آگے بڑھ چکے، اہل سنت دے لوگوں تو انہوں بھی خیرت کرنی ہوئے گی، تو انہوں بھی جاگنا اور بیدار ہونا
ہونا ہوئے گا. انہاں نفرت کیجئے, انہاں کھانیاں تو نفرت کیجئے, انہاں لوگاں تو نفرت کیجئے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی دشمنی اندر انہاں دے سینے چلتے نے, ساڈے بھی سینے چلتے نے. جو صحابہ دا نہیں وہ ساڈا نہیں, جس دا صحابہ نال پیار نہیں اس دا ساڈے نال بھی کوئی پیار نہیں. جو صحابہ دا احترام نہیں کرے گا اسی بھی اس دا کوئی احترام نہیں کریں گے. حضرات محترم 22 رجب والے دن خبردار کسی نو جرت نہ ہوئے کوئی تواڈے گھر کھانا بھیجے, کوئی تواڈے گھر مٹھائی بھیجے, کوئی کونڈا تقسیم کرے. حضرات محترم سمجھیے اور سنبھلیے, حضرات محترم قیامت دی علامت ہے کہ قرب قیامت صحابہ کرام نو گالیاں دتیاں جان گیاں. آج لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا یار غار جس دیاں گواہیاں قرآن دے وے, جو اج بھی روضہ رسول دے اندر, جو اج بھی جنت دے ٹکڑے اندر آرام کر رہا ہے, اس نو کافر کیا گیا نعوذ باللہ. اس دے اسلام دا انکار کیتا گیا ہے, اس دے ایمان دا انکار کیتا گیا ہے. حضرات محترم قیامت دی علامت ہے, قیامت دیاں نشانیاں نے. والیوم الآخر, لوگوں آخرت دے دن تے ایمان, قیامت تے ایمان. بہت ساری قیامت کی علامات رسول رحمت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں, کچھ پوری ہو چکی کچھ باقی ہیں. اللہ رب العزت تو دعائے جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایان الحمدللہ رب العالمین.